السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ سب ویورز ٹھیک ہوں گے۔ جیسا کہ میں آپ کے لیے پہلے بھی بہت ہی اچھی کہانیاں لے کر آتا ہوں، آج بھی آپ کے لیے بہت ہی اچھی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو ناظرین جو اس چینل پر نئے ہیں وہ میرا چینل لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجئے۔ تو چلیے ویورز سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ 21ویں صدی کا پہلا سال شروع ہوئے 3 ماہ ہونے کو تھے۔ یہ ایک خوشگوار بھیگی ہوا دن تھا۔ ہلکی بارش اور راحت بخش ہوا نے پورا ماحول دل فریب بنا دیا تھا۔ اسکول میں امتحانات کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد نتیجے کی تیاری کے لیے پرچہ جات چیک کیے جا رہے تھے۔ میں بھی اپنی بیٹھک میں چارپائی پر بیٹھا اپنے سامنے میز پر پڑے پرچے چیک کرتے سہانے موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کام کے دوران تھکاوٹ یا بوریت محسوس کرتا تو کچھ وقت تکیے سے ٹیک لگا کر کھڑکی سے باہر بارش کو دیکھتا رہتا۔ کام میں موہیت اور موسم کی دل فریبی کی وجہ سے وقت گزرنے کا ذرا احساس نہ ہوا۔ ظہر کے لگ بھگ گھر کے شرقی چھوٹے گیٹ پر زور سے دستک ہوئی تو میں چونک کر اٹھا۔ یہ گیٹ صرف ہم گھر کے لوگ باہر کھلی جگہ جانے کے لیے استعمال کرتے۔ اسی وجہ سے میں یہ سوچ کر گیٹ کی طرف جلدی سے گیا کہ گھر کا کوئی فرد ہی بارش میں بھیگنے کی وجہ سے زور سے دستک دے رہا ہوگا۔ جیسے ہی میں نے گیٹ کھولا، مجھے اپنے سامنے کھڑے ایک سفید ریشن بزرگ کو بوری کی جھال اوڑھے کھڑے دیکھ کر سخت حیرت ہوئی۔ میں نے سلام کر کے بلایا تو انہوں نے غربی طرف بیٹھک میں آنے کا کہا اور خود بیٹھک کا دروازہ کھولنے کے لیے واپس لپکا۔ میرے دروازہ کھولنے تک بزرگ بھی پہنچ گئے۔ میں نے انہیں احترام سے کرسی پر بٹھایا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ بزرگ بولے کہ مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے اور کھانا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ یہاں پڑوس میں ایک گھر کھانا تیار نہیں تھا، اسی لیے چائے ہی پی ہے۔ میں نے بٹھا کر کھانے کا بتانے گھر چلا گیا۔ واپس آیا تو بزرگ خاموشی سے باہر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے اور بولے، آپ نے تعارف پوچھے بغیر مجھے اپنی بیٹھک میں بٹھا لیا۔ میں نے جواب دیا، آپ کی عمر اور حالت دیکھ کر کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اس پر انہوں نے اپنے جیب سے اپنا شناختی کارڈ نکالا، مجھے دکھاتے ہوئے تاکید کی کہ کسی کو بھی اس طرح گھر میں مت داخل ہونے دیا کریں۔ میں نے شناختی کارڈ دیکھا۔ بزرگ کی عمر 70 سال سے زائد تھی۔ جائیداد دیکھ کر یاد رکھنے کے معاملات میں میری یادداشت نہایت کمزور ہے۔ میں آج تک اس کی وجہ جاننے سے قاصر ہوں کہ مجھے بزرگ کا نام، ولدیت اور مکمل پتہ آج بھی اتنا درست اور صاف یاد ہے کہ بلا سوچے بتا سکتا ہوں۔ یہاں لکھنا کسی طور پر بھی موضوع نہیں ہے۔ میں کچھ دیر میں کھانا لے آیا۔ بزرگ نے کھانا کھایا اور اس دوران میرے ساتھ گپ شپ کرتے رہے۔ میں نے باتوں کے دوران انہیں اپنے والدین کی رحلت کا بتایا تو بزرگ کی آنکھیں نمناک ہو گئی۔ درد میں رندے ہوئے لہجے میں بولے، آپ اپنے والدین کو یاد کر کے افسردہ ہیں اور میری اولاد نے اس عمر میں مجھے بے گھر کر کے رلنے کے لیے دربدر کر دیا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ ان دنوں ان کا ٹھکانہ مین شاہراہ پر موجود ہمارے گاؤں کے چوک کے ایک ہوٹل میں ہے۔ میں نے انہیں اپنے اسکول کا پتہ بتایا کہ جب بھی دن کے وقت ضرورت ہو مجھے مل سکتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد بزرگ کچھ وقت بیٹھے اپنے دل کا بوجھ
ہلکا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ بات چیت کے دوران ہلکی ہلکی بارش جاری رہی۔ بارش رکتی نہ دیکھ کر جانے کے لیے اٹھے تو میں نے بیٹھنے اور بارش رکنے کا انتظار کرنے کا کہا، مگر انہوں نے پھر جھل اوڑھی اور جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مجھے نہایت پرطاقت طریقے سے ملے، دعائیں دی اور رخصت ہو گئے۔ بزرگ جھل اوڑھے بارش میں جا رہے تھے اور میں اپنے والدین کی یاد میں سراپا دکھ بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھتا سوچ رہا تھا کہ سب کے اپنے اپنے دکھ ہوتے ہیں۔ کوئی اپنے پیارے کو کھو کر دکھی ہوتا ہے اور کسی کے پیارے اسے دکھی کر دیتے ہیں۔